أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكتاب الحكيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر. سامعین گرامی، رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادات ہم کرتے ہیں، جو اعمال ہم کرتے ہیں، ان میں سے کچھ اعمال پر ترجیح دی. یعنی کچھ اعمال جو ہیں وہ اللہ کے ہاں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق بہت اللہ کو بھی پیارے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیارے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری جو زندگیاں ہیں، ان زندگیوں کو دن میں، ہفتوں میں، مہینوں میں، سالوں میں، دن اور رات، صبح اور شام، دوپہر ہوتی ہے، ان سارے اوقات میں اللہ نے تقسیم کیا. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ اعمال کو کچھ اعمال پر فوقیت دی اور ترجیح دی، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں کو، کچھ مہینوں کو اور کچھ اوقات کو، کچھ گھڑیوں کو، ساعت کو، جنہیں وقت کہتے ہیں، کچھ ساعت کو اور کچھ دنوں کو دوسرے دنوں پر بہت ترجیح دی. آج اسلامی کیلنڈر کے مطابق 1447 ہجری ہے اور ذو الحجہ کی 5 تاریخ ہے. آج کا یہ خطبہ ذو الحجہ کے پہلے جو 10 دن ہیں ان کے بارے میں ہے، کیونکہ یہ جو 10 دن ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہماری زندگیوں میں، مسلمانوں کی زندگیوں میں بہت زیادہ اہمیت، بہت زیادہ برکت والے مہینے ہیں. باقی مہینوں جیسے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس کی جو اہمیت ہے وہ اکثر سمجھتے ہیں. ہم سحریوں کا اہتمام کرتے ہیں، افطاریوں کا اہتمام کرتے ہیں، ہم نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. تو بہت ساری پھر جو آخری عشرے کی جو طاق آتے ہیں ان میں جاگنے کا ہم اہتمام کرتے ہیں. لیکن یہ جو ذی الحجہ کے یہ جو 10 دن ہیں یہ اکثر ہم انہیں نظر انداز کرتے رہتے ہیں. اور صرف ایک حج کا دن ہے جو کہ 9 ذی الحجہ کو جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، وہ دن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا مبارک دن ہے. اور پھر اس کے بعد عید الاضحیٰ ہے، قربانی کا دن ہے، عید ہے کہ جس دن ہم خوشیاں مناتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں. اور پھر ہمارا خیال ہوتا ہے کہ یہ جو پہلے دن ہیں یہ اس دنوں کی جو برکتیں ہیں وہ انہی لوگوں کے حصے میں آنی ہیں کہ جو حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے جا چکے، اور ہمارا شاید اس میں کوئی حصہ نہیں. لیکن سامعین گرامی، یہ جو پہلے 10 دن ہیں ذو الحجہ کے، یہ اگر دیکھا جائے تو یہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے، آخری عشرے کے جو 10 روزے ہیں ان سے بھی ان کی زیادہ اہمیت ہے. سورہ فجر قرآن مجید کے جو 30ویں پارے کی بڑی مشہور صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی. اللہ نے 10 راتوں کی قسم کھائی. اللہ تعالیٰ نے لیل رات کو کہتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں لیل کا لفظ جو ہے اللہ نے دن کے لیے بھی استعمال کیا اور رات کے لیے بھی استعمال کیا. اور پھر والشفع والوتر، وتر ہم کہتے ہیں طاق کو، یعنی آڈ نمبر جو ہوتا ہے، اور والشفع یعنی جفت، جسے ہم ایون نمبر کہتے ہیں، جیسے 2 ہے، 4 ہے، 6 ہے. تو یہ ہو گئے والشفع. اور وتر کیا ہوا؟ 1، 3، 5، 7، 9، 11، یہ وتر ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عند اللہ وتر ویحب الوتر، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وتر نمبر کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. یعنی 1 نمبر ہو گیا، 3 ہو گیا، 5 ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان نمبروں کو پسند فرماتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو مفسرین میں جن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سارے جو مفسرین تھے اس کے مطابق ولیال عشر کی جو اللہ نے قسم کھائی، ان 10 دنوں سے مراد ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، جس کی آج 5واں دن ہے جو گزر رہا ہے۔ اور والشفع کے مطابق یہ 10واں دن ہے ذوالحجہ کا، کہ جس دن ہم قربانی کا دن یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ جس دن ہم منائیں گے 10 ذوالحجہ کو۔ والشفع اور والوتر جو ہے وہ ان بزرگان دین اور مفسرین کے مطابق وہ 9 ذوالحجہ یعنی عرفہ کا دن ہے، یہ دن ہے کہ اللہ نے ان کی قسم کھائی۔ مفسرین کا جو ایک گروہ ہے اس کے مطابق جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی آخری 10 راتیں ہیں، 9 یا 10 راتیں، وہ پورے سال کی جتنی بھی راتیں ہیں ان ساری راتوں سے افضل، ان سب سے بہتر۔ اور جو دنوں کو اگر دیکھا جائے تو ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے جو آخری روزے ہیں یعنی دن ہیں ان سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی قسم کھائی فجر کی، تو فجر کا وقت ہمیں پتہ ہے کہ بالکل صبح کا وقت ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ جو دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں تو ان 24 گھنٹوں میں سب سے مبارک وقت، سب سے برکت والا وقت کون سا ہوتا ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ وقت جو ہے وہ فجر کا وقت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ جو فجر نماز کی جو سنتیں ہیں، 2 سنتیں جو ہم پڑھتے ہیں، وہ ساری سنتوں سے جتنی بھی ہم پڑھتے ہیں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سنتوں کا ہمیشہ اہتمام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سنتوں کو اسی طرح پڑھتے تھے کہ جس طرح فرض نمازوں کو پڑھا جاتا ہے۔ اور تلاوت قرآن پاک کا کوئی وقت آپ سے پوچھے کہ سب سے بہترین وقت کون سا ہے، وہ بھی فجر کا وقت ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ جو آپ جب فجر کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو فرشتے اس کلام پاک کو سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا برکۃ لامۃ فی بکورہا، برکۃ لامۃ فی بکورہا، میری امت کے لیے برکت صبح کے وقت میں لکھ دی گئی۔ تو وہ لوگ جو صبح کو جلدی اٹھ کر اپنا کوئی بھی کاروبار زندگی اور اللہ کا رزق تلاش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ برکتیں ڈالتے ہیں۔ اور کیونکہ جو دن صبح کے وقت اللہ کے مبارک نام سے شروع ہوتا ہے تو وہ سارا دن اچھا گزرتا ہے اور وہ سارا دن جو ہے وہ بابرکت ہوتا ہے۔ اور ولیال عشر والشفع والوتر، تو یہ دن ہو گئے ذوالحجہ کے 10 دن۔ اب سامعین اکرامی، ذوالحجہ کا جو مہینہ ہے اور جو پہلے 10 دن ہیں، ہم میں سے سب کو پتہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ ہمارے والد ابیکم ابراہیم کے، تم اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت ہو، تو یہ جو 10 دن ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن یہی دن ایک اور اللہ کے بڑے پیارے نبی کے ساتھ اور رسول کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، اور ان نبی کا نام قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر آیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ دن جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ 10 ذوالحجہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کی۔ جب کوہ طور پر جانے سے پہلے وہ 40 دن وہاں پہ رہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، کہ ہم نے موسیٰ سے 30، ہم نے 30 راتوں کا حضرت موسیٰ سے وعدہ کیا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں سے 10 راتوں کا اضافہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 دنوں کا وعدہ جو تھا پورا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو میقات تھا وہ 40 دن کا تھا، تو جب 40واں دن ہوا، وہ دن جو پہلے 30 دن تھے وہ ذیقعد کے جو پچھلا مہینہ گزرا ہے اس کے 30 دن تھے، اور 10 دن 40 دن جب ہوئے
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40ویں دن، جس دن ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کا جو شرف تھا، کہ جو واحد ایک ایسے نبی جنہیں اللہ نے یہ مقام دیا کہ انہوں نے اللہ سے ایسے بات کی جیسے آپس میں ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں۔ اب سامعین گرامی، یہ جو 10 دن ہیں، اس 10 دن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں۔ سب سے جو مشہور احادیث ہے وہ حدیث یہ ہے کہ ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ فیہن من ہذہ الایام۔ جتنے بھی اعمال اللہ کے ہاں کیے جاتے ہیں، ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال اللہ کو اپنے بندوں کے سب اعمال سے زیادہ محبوب ہیں۔ یعنی جتنے بھی اعمال پورے سال میں کیے، 365 دن اسلامی کیلنڈر لیں تو 354 دن تقریباً، اس میں سے پوری سال میں جتنے بھی اعمال کیے، نیک اعمال کیے، اور ان 10 دنوں میں جتنے نیک اعمال کیے، بے شک وہی نیک اعمال کیے، یہ جو نیک اعمال ہیں پورے سال کے اعمال ایک طرف، اور اللہ کو یہ سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پیارے۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا، قالوا یا رسول اللہ ولا جہاد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی اگر کریں گے اور ان 10 دنوں میں کوئی اور عمل کریں گے تو وہ عمل اللہ کو زیادہ پیارا ہوگا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی؟ اور یہ وہ صحابہ اکرام تھے کہ جنہوں نے جنگ بدر لڑی، جنہوں نے غزوہ احد میں شریک ہوئے، جنہوں نے غزوہ خندق لی۔ اکثر صحابہ کرام کے جو جسم مبارک تھے ان پہ زخموں کے نشان تھے۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جن کے کئی عزیز اور دوست اور رشتہ دار ان جنگوں میں شہید ہو چکے تھے۔ تو ان کے تو خیال میں تھا کہ جہاد فی سبیل اللہ تو اللہ کے ہاں سب سے بڑا اجر ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال ولا جہاد فی سبیل اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، لیکن صرف وہ جہاد الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، سوائے وہ جہاد فی سبیل اللہ کہ جس میں اللہ کا بندہ نکلتا ہے اپنی جان لے کر اور پورا مال لے کر، اور جہاد کے لیے نکلتا ہے اور ان دونوں میں سے کوئی بھی شے واپس لے کر نہیں لوٹتا، یعنی وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان بھی لٹا دیتا ہے اور اللہ کی راہ میں اپنا پورا مال بھی لٹا دیتا ہے۔ تو یہ عمل جو ہے، صرف یہ عمل افضل ہے ان 10 دنوں میں کے مقابلے میں جو عمل اللہ کے بندے کر رہے ہیں۔ تو سامعین گرامی، اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو 10 دن ہم گزار رہے ہیں، ان 10 دنوں میں چھوٹے سے چھوٹا عمل جو اللہ کو پیارا لگے اور بڑے سے بڑا عمل جو بھی ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل سے کتنی زیادہ جو ہیں وہ پیار کرتے ہیں، اور وہ جو نیکیاں کتنی زیادہ بڑھا چڑھا کر ہمارے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں۔ اب سامعین گرامی، یہ جو ذو الحجہ کے 10 دن ہیں، ان کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ 2 چیزیں کہ جو اسلامی کیلنڈر میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو بتائے کہ وہ حرمت والے مہینے، وہ کون کون سے 4 مہینے؟ وہ ہے ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ جو ایک سیریز میں آتے ہیں جس سے ابھی ہم گزر رہے ہیں۔ محرم کا مہینہ آئے گا، پچھلا مہینہ ذوالقعدہ کا تھا، اور ایک مہینہ ماہ رمضان سے ایک مہینہ پیچھے چلے جائیں شعبان، شعبان سے پیچھے چلے جائیں رجب۔ 4 مہینے جن میں اللہ تعالیٰ نے انہیں حرمت والا مہینہ قرار دیا، یعنی ان مہینوں میں کسی کی جان نہیں لے سکتے، جنگ نہیں کر سکتے، جہاد فی سبیل اللہ نہیں کر سکتے، قتال نہیں کر سکتے، اور اگر کریں گے تو نیکیاں بھی بڑھ چڑھ کر ملیں گی، لیکن اگر کوئی غلط کام کریں گے تو جو غلط کام کا گناہ ہے وہ بھی کئی گنا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بھی زیادہ ہوگا۔ تو یہ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ، اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ہے، اسلامی سال ختم ہونے جا رہا ہے، یعنی جس ہم 1447 ہجری جس سے گزر رہے ہیں وہ اختتام پر ہے۔ تو اللہ کے بندے اپنا جائزہ لیں کہ انہوں نے جو پچھلے 11 مہینے گزارے ہیں ان مہینوں میں کیا کام کیا، وہ اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، اور پھر
اگلے سال کے لیے ایک پلان بنائیں کہ ہم نے اگلے سال جو تزکیہ نفس ہے اور اپنے آپ کو کیسے پاکیزہ کرنا ہے، اپنے آپ کو کیسے بہتر بنانا ہے، اور اپنی زندگیوں میں کیا کیا بہتری لانی ہے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے اور ہمارا وقت ختم ہو جائے۔ یہ تو 2 وجہ ہو۔ اب سب سے بڑی وجہ ان 10 دنوں کی کہ اس میں جو سب سے مبارک دن ہے وہ 9 ذو الحجہ، یعنی جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، کہ جسے یوم الحج کہا جاتا ہے، یعنی حج کا سب سے بڑا جو رکن ہے وہ ہے یوم عرفہ، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، کہ حج عرفہ کا دن ہے۔ باقی اگر حج کے ارکان آگے پیچھے ہو جائیں تو حج ادا ہو سکتا ہے، لیکن اگر یوم عرفہ میں اللہ کا بندہ شریک نہیں ہوا تو حج جو ہے وہ ادا نہیں ہوتا۔ اور چوتھی بڑی وجہ یعنی یوم عرفہ، اور اس کے بعد جو دوسرا دن وہ 10 ذو الحجہ، عید الاضحیٰ، یوم النحر، قربانی کا دن، کیونکہ قربانی کا دن جو ہے وہ بھی اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں کون کون سے اعمال کرتے تھے؟ بہت سے آسان سے اعمال کرتے تھے۔ ہم سوچ رہے ہوں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دعائیں مانگتے ہوں گے، بہت زیادہ ذکر اذکار کرتے ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تخلیے میں اللہ سے بہت دعائیں مانگتے تھے۔ وہ دعائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث کا حصہ نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو حج کے لیے گئے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی جب انہوں نے کی تو وہ لمبی چوڑی دعائیں مانگتے تھے۔ وہ دعائیں کسی حدیث کا حصہ نہیں۔ وہ دعائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان سمجھ لیں کہ وہ ایک پرائیویٹ دعائیں تھیں، جو کہ ہمارے پاس وہ نصاب نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے تھے۔ اب وہ ذکر کون سا کرتے تھے؟ بہت ہی سادہ ذکر کرتے تھے، بہت آسان، بہت سادہ ذکر۔ وہ ذکر کون سا؟ وہ ذکر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب شب معراج کو آسمانوں پہ گیا تو جنت میں میری ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے میرا سلام کہیے۔ یعنی ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام بھیجا تو ہم کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام دیجیے اور انہیں بتائیے کہ جو جنت کی مٹی ہے بہت زرخیز ہے، اور جنت کا پانی انتہائی میٹھا ہے، اور یہاں کے پودے کیسے پروان چڑھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہاں کے جو پودے ہیں ان کلمات کے ساتھ پروان چڑھتے، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمات، یعنی جنت کے جو پودے ہیں وہ ان کلمات کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرتے تھے اور یہی کلمات پڑھتے تھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ اکبر وللہ الحمد بھی کا اس میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کلمات پڑھتے تھے۔ اللہ کی ذات جو ہے پاک ہے، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ یعنی میری جتنی بھی تکالیف ہیں، میری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، دنیا کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے بہت بڑے ہیں۔ میرے لیے تو یہ پریشانیاں پہاڑوں کی طرح ہیں، اللہ کے ہاں ان پریشانیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جس دن اللہ چاہیں گے وہ ساری میری پریشانیاں جو ہیں دور کر دیں۔ یہ تھا پہلا کام۔ دوسرا کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ دوسرا کام آپ ان 9 دنوں میں نفلی روزے رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 9 دن روزے نہیں رکھے۔ عید الاضحیٰ کا تو روزہ نہیں ہوتا، اور یوم عرفہ کے دن اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے گئے تو آپ نے یوم عرفہ کا روزہ نہیں رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں
جو حاجی آج بھی جاتے ہیں وہ پہلے دنوں میں نفلی روزے تو رکھتے ہیں، یوم عرفہ کا روزہ نہیں رکھتے. اور یوم عرفہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک ظہر اور عصر کی نماز ملا کر پڑھی، اور ظہر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک تقریباً 3 4 5 گھنٹے کا وقت بنتا ہے. اور اللہ کے ہاں میدان عرفات میں ہاتھ اٹھا کر ایک ہی دعا مانگی، ایک دعا، اور وہ دعا ہم اکثر پڑھتے بھی ہیں. وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہی دعا، صرف یہی دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. وہی ایک بندگی کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے. ساری بادشاہت، ساری جو طاقت ہے، ساری خدائی اسی کے لیے ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہی ہیں. وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہی ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے. اور ابن الحجر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پورے سال میں مسلمان کی زندگی میں صرف یہ 10 دن ذوالحجہ کے ایسے آتے ہیں کہ جس 10 دنوں میں اللہ کا بندہ اسلام کے پورے 5 ارکان ادا کر سکتا ہے. اور اسلام کے 5 ارکان کون سے ہیں؟ پہلا رکن ایمان، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور کیا ہے اللہ کی بڑائی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اور کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اے اللہ ہم حاضر ہیں. جتنے بھی حجاج جاتے ہیں اور وہ عشق سے اور والہانہ یہی کلمات پڑھتے جاتے ہیں، تو ہم بھی انہی کی سنت میں، کیونکہ ہم وہاں موجود تو نہیں ہیں، انہیں یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے. لیکن سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ نے باقی امت کو اس سعادت سے محروم نہیں رکھا. باقی امت جو ہے وہ روحانی طور پر وہیں سے کنیکٹ ہوتی ہے ان مہینوں میں، اور وہی یہ کلمات پڑھتی ہے. اور دوسرا جو رکن ہے اسلام کا وہ کیا ہے؟ وہ صلاۃ ہے، نماز ہے. تو نمازیں انہی 5 دنوں میں، جیسے باقی سال میں پڑھتے ہیں، انہی 5 دنوں میں ہم پڑھتے ہیں. تیسرا رکن روزہ ہے، اور روزے، نفلی روزے، یہ جو 9 دنوں میں نفلی روزے، اور خاص طور پر یوم عرفہ کا روزہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور رکھتے تھے اگر وہ حج پر نہیں تھے. اور چوتھا رکن زکوٰۃ، صدقہ، یعنی وہ بھی ان 10 دنوں میں دل کھول کر اللہ کے بندے جو ہیں وہ دیتے ہیں. اور 5واں رکن حج کرو. تو یہ 5 رکن اسلام کے، یعنی پورے اسلام کی، دین کی اگر خلاصہ اٹھایا جائے تو ان 10 دنوں میں پورے اسلام کا خلاصہ پورے سال کے ان 10 دنوں میں بنتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ یہ 5 ارکان جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا 1 دن کا روزہ، 1 دن کا روزہ پچھلے گزرے ہوئے سال کے، جو سال گزر رہا ہے، جو محرم سے شروع ہوا تھا آخری 12واں مہینہ، اور آنے والا سال محرم سے جو شروع ہو کر ذوالحج تک جائے گا، ان دونوں سالوں کے روزے رکھنے کے برابر. یعنی عرفہ کے دن کا 1 روزہ 2 سالوں کے روزوں کے برابر ہے. تو سامعین گرامی، اسلامی سال میں 354 دن ہیں. سب سے بہترین دن یوم عرفہ کا دن، سب سے بہترین دن، دنوں کا جو سردار ہے وہ ہے یوم عرفہ کا. تو کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بخشتے ہیں، جو حج پر گئے انہیں بھی بخشتے ہیں، اور جو نہیں جا سکے انہیں بھی بخشتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے یہ اللہ کے بندوں پر بے پناہ اس دن نازل ہوتی ہے. تو سامعین گرامی، یہی جو دن ہے، ایک ایسی ہستی ہے اس کائنات میں جس کے لیے یہ دن سب سے برا دن ہے. وہ ہستی کون سی؟ وہ شیطان کی ہستی.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا دن شیطان کے لیے سب سے برا دن، کیونکہ جب اللہ کے بندے اللہ کا کلمہ بلند کرتے ہیں تو شیطان سکڑتا چلا جاتا ہے، اور جتنا زیادہ اللہ کا کلمہ بلند ہوتا ہے شیطان مکھی سے بھی سکڑ کر چھوٹا ہو جاتا ہے، اور شیطان کی کوئی وقعت جو ہے وہ نہیں رہتی۔ اور پھر سامعین گرامی، ذوالحجہ، یہ جو یوم عرفہ 9 ذی الحج کے بعد عید کا دن آ رہا ہے 10 ذی الحجہ کو، اور اللہ نے عید کے جو دن دیے مسلمانوں کو خوشی کے دن۔ دنیاوی خوشی کیا ہے؟ ہم نے بڑا معرکہ جیتا، ہم نے بڑی کوئی جنگ جیت لی، ہم پریڈیں کرتے ہیں، سینہ تان کے چلتے ہیں۔ سامعین گرامی، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے خوشیاں منانے کی، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کی۔ یہ سنت ہے مسلمان کی۔ مسلمان جب اس کو خوشی ملتی ہے، اسے کامیابی ملتی ہے، وہ عاجزی سے اللہ کے حضور اپنا سر جھکاتا ہے، سینہ تان کے کھڑا نہیں ہوتا، گردن اکڑی ہوئی اس کی نہیں ہوتی، وہ اللہ کے آگے جھکتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ اللہ کی طاقت ہے کہ جس طاقت نے اسے یہ کامیابی دی، اور جتنا وہ اللہ کے آگے جھکے گا اللہ تعالیٰ اس کی طاقت میں اور اضافہ کرے گا۔ تو ہم یہ جو عید الاضحیٰ ہے یہ ہم اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں ادا کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، جنہوں نے آگ میں ڈالے گئے، انہوں نے اپنے خاندان کو چھوڑا، انہوں نے اپنے ملک کو چھوڑا، انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو ایک صحرا میں اللہ کی خاطر چھوڑا، کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے رہے، پھر اپنے ایک نوجوان بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے آتے ہیں۔ سامعین گرامی، اب حیران ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کا تحفہ دیا؟ احادیث کے مطابق ان کی عمر تقریباً 80 سال یا 90 سال تھی جب ان کے ہاں اولاد ہوتی، اور پھر وہ اسی اولاد کو اللہ کے حکم کے مطابق خواب دیکھتے ہیں اور پھر قربان کرنے کے لیے لے آتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی یہ جو روایت اور یہ جو سنت تھی اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس سنت کو زندہ اور پائندہ بنایا۔ قربانی، قربانی کیا ہے؟ عربی میں قرب کس چیز کو کہتے ہیں؟ قرب حاصل کرنا، نزدیک ہونا۔ قربانی، بندہ اللہ کے جتنا نزدیک ہوتا ہے، جتنی زیادہ قربانی دیتا ہے اللہ کے اتنا نزدیک ہوتا ہے۔ بندہ دوسرے بندوں کے لیے جتنی زیادہ قربانی دیتا ہے دوسرے بندوں کے لیے اتنا نزدیک ہوتا ہے۔ امین گرامی، بچے جو ہیں وہ ماں باپ سے کیوں پیار کرتے ہیں؟ ان کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہیں۔ بچے جو ہیں ماں کو اور والد کی کیوں کرتے ہیں؟ کیوں؟ ماں اور باپ جو ہیں قربانی دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں، لیتے نہیں۔ جو لیتے ہیں وہ کبھی بھی کوئی دوسرے ان کے لیے قربانی نہیں دیتے۔ تو ماڈرن مینجمنٹ کہتی ہے کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو ٹیم ورک کریں۔ ٹیم ورک کیا ہے؟ ٹیم ورک یہ ہے کہ جماعت میں رہیں، گروہ میں رہیں، سوسائٹی میں رہیں، مل جل کر رہیں، ایک معاشرے میں دوسرے کی مدد کریں، اور جو ٹیم کا مفاد ہے اس کو ذاتی مفاد پہ ترجیح دیں۔ یعنی جب میں معاشرے کے مفاد کو اوپر رکھوں گا اور اپنی ذاتی مفاد کو نیچے رکھوں گا، اور ذاتی انا اور جو ایگو اور جو تکبر ہے اسے قربان کروں گا، سامعین گرامی یہ قربانی ہے۔ یہ جب کرتے ہیں تو معاشرہ خوشحال بنتا ہے، معاشرہ طاقتور بنتا ہے، معاشرے میں خوشیاں آتی ہیں۔ لیکن جب ہر بندہ اپنے ذاتی مفاد کو اوپر رکھتا ہے اور اجتماعی مفاد کو نیچے رکھتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی اور بڑی سے بڑی بات میں بھی، تو سامعین گرامی وہ معاشرہ ترقی نہیں کرتا، وہ معاشرہ بدحالی کا شکار رہتا ہے، وہ معاشرہ غربت کا شکار رہتا ہے۔ سامعین گرامی یہی پیغام ہے اس ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کا، یوم عرفہ کا، اللہ کی تکبیر بلند کرنا اور اللہ کے آگے اپنا سر جھکانا، کوئی بھی تاکہ کامیابی ملے اللہ کے ہاں جھکنا، اور قربانی کا جذبہ جو ہے، قرب، اللہ سے قرب اور بندوں سے قرب،
دو ہی رشتے ہیں اللہ کے بندوں کے اس دنیا میں، ایک بندے کا اللہ سے رشتہ ہے، ایک بندے کا بندوں کے ساتھ رشتہ ہے۔ جتنے یہ دو رشتے مضبوط ہوں گے سامعین گرامی، مسلم امہ جو ہے وہ اتنی ہی طاقتور ہوگی۔ یہ جو دن ہے یہ عہد کرنے کا دن ہے کہ ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کی مال، ایک دوسرے کی عزت ہمارے لیے اتنی ہی حرمت والی ہیں کہ جتنی حرمت والی کعبۃ اللہ ہے، جتنی حرمت والی یوم عرفہ کا دن ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہی کلمات فرمائے تھے کہ دوسرے مسلمان کی جان، دوسرے مسلمان کا مال اور دوسرے مسلمان کی عزت تمہارے لیے اتنی ہی حرمت والی ہے جتنی کعبۃ اللہ کی حرمت ہے، اتنی ہی حرمت والی ہے کہ جتنی یوم عرفہ کی حرمت ہے۔ دعا کریں سامعین گرامی کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی جان، اپنا وقت، اپنا مال اور اپنی صلاحیتیں دوسروں کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مقدس اور بابرکت دنوں سے فائدہ اٹھانے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذاتی خواہشات اور ذاتی انا کو اجتماعی جو فائدے ہیں ان پر قربان کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے کلمے کو بلند کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برء رؤوف الرحیم۔